के चलना है अपनी दुनिया को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर तुलबा, कैसे हैं आप सब। दी एजुकेटर्स अनापत कैंपस ऑनलाइन सिस्टम में मिस शाज़िया आपको खुशामदीद कहती हैं। जी तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सबक तौहीद यानी कि अक़ीदा तौहीद। उसके मुतालिक एक वर्कशीट है, उसके मुतालिक हम बातचीत करेंगे और मैं आपको बताऊंगी, और इसके साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। जी तो स्टूडेंट, 5th क्लास में आप सब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ कर आए हैं, तो आज उनके क्वेश्चन आंसर और एक वर्कशीट है वो हम फिल करेंगे। ओके, उसी के बारे में बात करेंगे। जी तो स्टूडेंट, तौहीद के आज हम पढ़ेंगे मानी यानी कि उसका मतलब, इस्तिलाही मफ़हूम, उसके बारे में डिटेल, और तौहीद के तकाज़े। जब इंसान अक़ीदा तौहीद को मान लेता है, तौहीद को मान लेता है, अल्लाह को मान लेता है, तो फिर क्या तकाज़े होते हैं, ठीक है। और तौहीद के समरात क्या हैं, अक़ीदा तौहीद को मानने के क्या फल मिलेगा हमें आखिरत में और दुनिया में। ओके स्टूडेंट, चलें जी, तौहीद का पहले मतलब जानेंगे। मानी उसका क्या है। तौहीद का मतलब है अकेला, तन्हा, वहदहू ला शरीक, एक। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट है इस्तिलाही मानी। इस्तिलाही मानी क्या है, अल्लाह ताला को दिल से एक मानना और ज़बान से इसका इकरार करना। यानी कि अल्लाह को दिल से तो मान लिया है, दिल से मानना काफ़ी नहीं है स्टूडेंट, इसके साथ हमें अपनी ज़बान से भी उसका इकरार करना है कि हमने अल्लाह को एक मान लिया है, और इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई सजदे के लायक नहीं है। तमाम मखलूक जितनी दुनिया में मखलूक है वो सारी उसकी मोहताज है, और वो किसी का मोहताज नहीं है। ये हैं इसके इस्तिलाही मानी। जी तो अब पढ़ेंगे हम तौहीद के तकाज़े। तौहीद के तकाज़े तो स्टूडेंट बहुत से हैं, मगर मैं आपके साथ थोड़े से शेयर करूँगी। नंबर 1 है सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करना, इसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना, किसी को सजदा नहीं करना, किसी के बारे में सोचना नहीं है। हर हालत में सिर्फ़ अल्लाह ही से मदद मांगना। कोई भी मुश्किल में है, किसी भी किस्म का आपको मुश्किलात का सामना है, सिर्फ़ अल्लाह ताला से मदद मांगना, अल्लाह से दुआ करना, या अल्लाह हमें हमारी मदद फरमा और हमें इस मुश्किल से निकाल, ठीक है। नंबर 3 है अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा करना, यानी कि अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन करना। अल्लाह ही मेरी, जो भी मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ, यकीन और भरोसे के साथ कि अल्लाह ही है जो मेरा काम करने वाला है। सिर्फ़ और सिर्फ उसी के आगे सजदा करना, यानी कि उसके अलावा किसी को सजदा ना करना। ओके स्टूडेंट, अब हैं तो ही अक़ीदा तौहीद के समरात, यानी कि अक़ीदा तौहीद को मानने वालों के क्या समरात हैं, क्या फल मिलेगा दुनिया में और आखिरत में। जी तो स्टूडेंट, तौहीद अखरवी कामयाबी का ज़रिया, यानी आखिरत की कामयाबी जो है ना, वो तौहीद की वजह से, अक़ीदा तौहीद की वजह से आखिरत में कामयाबी है। अगर हम में अक़ीदा तौहीद नहीं है तो आखिरत में हम बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे, और इसके बगैर हमारा जन्नत में जाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। और तमाम नेकियों का ये, हमने सारी जो नेकियां हैं ये सिर्फ़ अक़ीदा तौहीद की वजह से हैं। और मोमिन के अंदर बहादुरी, जुर्रत, सब्र, इस्तक़ामत, तवक्कुल, अल्लाह के खौफ से सारी चीज़ें, ये देखें बहादुरी, अगर हम अक़ीदा तौहीद को मानेंगे और हमें कोई जंग के लिए पुकारेगा तो हम बहादुरी के साथ उसका मुकाबला कर सकेंगे। और इस्तक़ामत, और हम उस पर कायम रहेंगे, यानी कि जो हमने बात कह दी है कायम रहेंगे, तवक्कुल करेंगे हम अल्लाह पर ही भरोसा करना, तवक्कुल करना, और उसी से ही खौफज़दा होना, और इसके अलावा किसी से ना होना। और जब ये सारी जो ये नेकियां, ये चीज़ें हैं ना, जुर्रत, बहादुरी, ये कब पैदा होंगी इंसान के अंदर, जब वो अक़ीदा तौहीद को मान लेगा और उस पर अच्छे तरीके से यकीन करेगा और अमल भी करेगा। ओके स्टूडेंट, तौहीद के ज़रिए इंसान नफाक से बच सकता है, इंसान मुनाफिक नहीं होता। जी तो स्टूडेंट, जो अल्लाह को एक मानने वाला है वो कभी मुनाफिकत नहीं करेगा किसी के साथ, यानी कि अपने दिल में कुछ रखना और दूसरों के सामने कुछ ज़ाहिर करना। जो मोमिन है ना स्टूडेंट, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मोमिन बिल्कुल मुनाफिकत नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट, और तौहीद हर मुश्किल का हल है, हर मुश्किल का ज़रिया तौहीद को मानना। मुसीबत के वक्त स्टूडेंट सिर्फ़ अल्लाह के सामने हाथ उठाना है, उसी से दुआ करना है, ठीक है। जो तौहीद को मानते हैं वो सिर्फ़ अल्लाह के सामने ही सजदा रेज़ होते हैं। ये जो पत्थरों को सजदा करते हैं, आग वगैरह को, इनके आगे बिल्कुल नहीं सजदा करता कौन,
صرف عقیدہ توحید کو ماننے والا۔ توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے دیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوق پیدا کی ہیں، جانور بھی پیدا کیے ہیں اور بھی چرند پرند بھی پیدا کیے ہیں۔ اسٹوڈنٹ آپ نے کبھی سوچا ہے وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، مگر وہ تو جانور ہیں نا، وہ کیونکہ ان کو اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں ہے۔ اور جب انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے، اللہ کے بارے میں آگاہی حاصل کرتا ہے، جانتا ہے، عقیدہ توحید کو مانتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات، فرشتوں پر بھی برتری اس کو دے دی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اور ہمیں بالکل غیر اللہ سے کے آگے نہیں جھکنا، کسی سے نہیں مانگنا، صرف اللہ ہی قادر مطلق ہے، یعنی کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی اب ہم عقیدہ توحید کے بارے میں قرآنی آیات اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، جی سب سے پہلے چلیں سورۃ الاخلاص۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا سورۃ الاخلاص بھی ساری کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور وہ نہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، یعنی کہ کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی بھی اس کے برابر آ بھی نہیں سکتا۔ تو اسٹوڈنٹ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر یہ دیکھیں آپ کے سامنے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور لوگوں تمہارا معبود خدا واحد ہے، یعنی ایک ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے پوری زمین میں اور آسمان میں نہیں ہے۔ یہ سورۃ الشورى کی آیت ہے۔ جی نیکسٹ ہے سورۃ الفاتحہ کی آیت، جس کو ہم اپنی نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین میں۔ دیکھیں نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو آیت پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہم نے کبھی اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے مدد مانگی ہے؟ بالکل بھی نہیں، اور بالکل مانگنی بھی نہیں چاہیے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو زمین اور آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ جی تو اسٹوڈنٹ اگر اللہ کے سوا کوئی ایک اور اللہ کا دوست ہوتا، وہ آپس میں کبھی لڑتے، کبھی جھگڑتے، ہنستے، بولتے، باتیں کرتے، اور ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹ، دو انسان ایک جگہ پہ ہوں، دو لوگ ہوں، تو کبھی نہ کبھی ان کی کسی نہ کسی بات پہ جھڑپ ہو ہی جاتی ہے۔ جیسے کہ کسی کو سبزہ پسند ہے تو کسی کو ہریالی نہیں پسند، کسی کو کچھ پسند ہے۔ اگر ایک اللہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہاں میں نے یہ کام کرنا ہے زمین میں، دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے یہ کرنا ہے، تو اس طرح ساری جو دنیا ہے اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے نا، وہ اپنے لڑائی جھگڑے میں مصروف ہو جاتے۔ جی تو یہ آیت جو ہے نا سورۃ الانبیاء کی آیت ہے کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور اللہ ہوتا، کوئی اور پروردگار ہوتا، تو ساری زمین اور آسمان کا جو نظام ہے نا درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ ان کے آپس میں کسی نہ کسی بات پہ کبھی نہ کبھی جھڑپ ہوتی نا، تو اس وجہ سے اللہ ایک ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹ یہ اس کی ورک شیٹ ہے، توحید کے معنی، لفظی معنی، مفہوم اور توحید کے متعلق کسی آیت کا ترجمہ۔ یہ میں نے آیت آپ کے سامنے آیات میں نے کافی بیان کی ہیں، اور ان میں سے کوئی سی بھی ایک آیت کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے، توحید کے کوئی سے تقاضے لکھنے ہیں آپ نے، اور توحید کے کوئی سے 4 ثمرات یعنی کہ 4 پھل جو میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یہ آپ نے فل کر لینی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ جی تو اسٹوڈنٹ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 5th کلاس میں پڑھا ہے۔ وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے بچپن میں بولنا شروع کیا، ان کی والدہ کا نام مریم تھا۔ آج ہم انہی کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اور ان کوسچن کے آنسر لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ اوکے، اس نبی کا کیا نام ہے جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا یعنی کہ بولے؟ اس نبی محترم کا نام جنہوں نے ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کیا یعنی کہ باتیں کی بچپن میں، بہت چھوٹی سی ایج میں، جب بچہ بولتا نہیں ہے اس عمر میں، ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن کیوں بن گئے؟
قوم بنی اسرائیل اعتقادی اور اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھی۔ جھوٹ، مکاری، دھوکہ دہی اور فریب جیسی برائیاں ان میں پائی جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں ان برائیوں کو چھوڑنے کی دعوت دی، اس وجہ سے وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ جی تو اسٹوڈنٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام کی حمایت کی اور مدد کی۔ اوکے۔ نمبر 4، عیسیٰ علیہ السلام کس نبی محترم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا کہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹ، عیسائی کس نبی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں؟ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اولاد سے پاک ہے۔ ابھی ہم نے اسی کے بارے میں پڑھا ہے نا، قل ھو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اسٹوڈنٹ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی سے 2 معجزات۔ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو میں نے ان کے کافی معجزات پڑھے تھے، آپ کی بک میں تھے نا، ان میں سے کوئی سے بھی آپ نے 2 تحریر کر دینے ہیں۔ اندھوں کو شفا دیتے اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے، اور جو جانور وہ پرندے بناتے اور اس میں اللہ کے حکم سے اس میں پھونک مارتے، وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتے، ان میں جان پڑ جاتی۔ یہ ان کے کافی زیادہ معجزات ہیں، آپ نے کوئی سے بھی آپ نے 2 لکھ دینے ہیں۔ نیکسٹ آتے ہیں، یہ شارٹ کوسچن ہے، نبوت کا سلسلہ کس نبی سے شروع ہوا اور کس نبی پر ختم ہوا؟ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتنے انبیاء مبعوث فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو دنیا میں بھیجا، یعنی کہ مبعوث فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سی قوم کی طرف آئے، مبعوث فرمایا گیا انہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنی اسرائیل تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم تھا، مریم علیہ السلام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جی تو اسٹوڈنٹ، یہ آپ نے ان کے بارے میں جو ایک فرسٹ میں پیراگراف ہے، اسی سے آپ نے اس کا آنسر لے کے اس کو لکھ لینا ہے اپنی نوٹ بک پر۔ اوکے، میرا اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔